آقا نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک مدینے کی پوری وادی میں میرے گھر سے بڑھ کر مسکین اور غریب ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر غریب کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں، ہم کن کو کھانا کھلائیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے۔ تو دین آسانی والا دین ہے۔ میں تصور یہ دے رہا ہوں کہ دین اسلام کا پورا کنسپٹ امن پر، سلامتی پر، شفقت پر، محبت پر، رحمت پر قائم ہے۔ اس میں سختی، جبر و بربریت، دہشت گردی نام کی چیز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام بجائے اس کے کہ ناراض ہوتے، بھئی تیرا دماغ ٹھیک ہے، جو حکم دیتا ہوں کہتا میں اس قابل نہیں، جو حکم دیتا ہوں قابل نہیں، مسکرا پڑے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص ٹوکرا اٹھایا ہوا کھجوروں کا حاضر ہو گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ لے کے آ گیا۔ جب ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا تو آقا علیہ السلام نے آواز دی، وہ روزہ توڑنے والا سائل کہاں ہے، بلاؤ اس کو۔ آئے، پیش ہو گیا، یا رسول اللہ لبیک، میں ہوں روزہ توڑنے والا۔ فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کا لے جا کر یہ 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ عرض کی حضور میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر کون مسکین ہے؟ میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر مسکین کون ہے؟ گھر میں فاقے ہیں تو میں باہر مسکینوں کو کھلاؤں؟ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، ہنسے، ہنس کے فرمانے لگے جاؤ خود کھا لو، بیوی بچوں کو کھلا لو، روزے کا کفارہ ادا ہو۔ نعرے تو آپ نے خوب لگا لیے، پر اتنے نرم بھی تو بنو نا، زندگی میں ایسی نرمی بھی تو لاؤ نا مزاج میں۔ مزاج جبر والے رہیں، غصے والے رہیں تو نعروں سے کیا فائدہ؟ یہ جو نرمی آقا علیہ السلام کی اور اسلام کی اور دین کی سنا رہا ہوں، یہ نرمی پیدا کریں طبیعتوں میں۔ جس طبیعت میں نرمی آ گئی وہ صوفی ہو گیا، ہائے ہائے، جس میں نرمی آ گئی وہ صوفی ہو گیا۔ تو یہ استثناء ہے، اس طرح آقا علیہ السلام استثناء دے دیتے، فرما دیا مردوں کے لیے سونا حرام ہے، سونا پہننا، سونے کے زیور مردوں کے لیے حرام ہو گئے۔ ہجرت کے سفر میں سراقہ حضور علیہ السلام کے تعاقب میں کفار مکہ کے جھانسے میں آ کر پیچھے آ نکلا کہ جو حضور علیہ السلام کی تلاش کر لے اور ان کو پکڑ کے لے آئے 100 سرخ اونٹ ملیں گے اس کو انعام۔ بڑے لوگ مختلف راہوں پر، راستوں پر دوڑے، سراقہ بھی دوڑ پڑا سفر ہجرت میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ قریب آ پہنچا ہے، کافر تھا، ہمیں دیکھ لیا اور مشرکوں کو بتا دے گا اور وہ فوج لے کر آ جائیں گے اور معاملات خراب ہوں گے، تو عرض کیا یا رسول اللہ سراقہ پہنچ گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو پھر کیا ہوا؟ آقا اس نے دیکھ لیا تو وہ تو خبر کر دے گا، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو خبر کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے مڑ کے جو سراقہ کو دیکھا، پتھریلی زمین تھی، پہاڑوں پتھروں پر آ رہے تھے، مڑ کے جو دیکھا ایک نگاہ دوڑائی تو اس کا وہ سراقہ گھوڑے کی ساری ٹانگوں سمیت پتھر میں، پہاڑ میں دس گیا۔ یعنی طاقت اور اختیار اتنا چاہے تو پہاڑوں میں پھنسا دسا دیں، اور رحمت اتنی، ایک نگاہ اس کی طرف دیکھی تو گھوڑا بھی اس کا ٹانگوں سمیت اپنے پیٹ تک پہاڑ میں دس گیا۔ رونے لگ گیا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، لالچ میں آ گیا، 100 اونٹوں کا لالچ تھا، تو مجھے اب نکال دیں پتھر سے، معاف فرما دیں، میں ان کو خبر نہیں دیتا، حفاظت کروں گا، الٹا راز میں رکھوں گا، معاف فرما دیں آقا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے کہ تم کیسے غریب ہو، میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ، کیا ایران کے کسرائے ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں کسرا ایران کے سونے کے کڑے دیکھ رہا ہوں۔
ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے، ابھی فتوحات کہاں شروع ہوئی ہیں بھائی، فتوحات تو بعد کی باتیں ہیں۔ کسریٰ ایران بادشاہ کے سونے کے کنگن کڑے پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو کہاں کا غریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ نگاہ کی، گھوڑا نکل آیا پہاڑ سے۔ پہاڑ بھی تابع ہیں حضور کے، نگاہ چاہیں نگاہ کرے تو پہاڑ کسی کو ہضم کر لیں، نگاہ کریں تو پہاڑ نکال۔ اسی طرح غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ غار ثور کا جو سوراخ ہے مکڑی کا جالا تو ہے، مگر اس کا جو ڈائریکشن ہے، زاویہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی اس غار کے داہنے پر دروازے تک پہنچ گیا نا اور اس نے صرف نیچے سر کر کے اپنے قدموں کو دیکھ لیا، اپنے قدموں کی طرف، تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ پھر وہ اندر داخل ہو جائیں گے۔ عالم بتا رہا ہوں، قدرتوں کا عالم کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگر وہ ادھر سے داخل ہوں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ اب ادھر تو غار کا دروازہ تھا، ادھر تو غار بند تھی، پہاڑ تھا، پہاڑ، ادھر دروازہ کہاں تھا؟ فرمایا اگر ادھر سے داخل ہوں گے ادھر سے نکل جائیں گے۔ بس ایسے بتاتے ہوئے ادھر سے نکل جائیں گے، جو انگلیوں کا اشارہ کیا پورا پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گیا، اور سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھ لیا، اور مدینہ طیبہ کی گھاٹیوں پر انتظار کرنے والے انصار کو دیکھ لیا گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا نرمی کرنا بے اختیاری کی، کہ طاقت و قدرت نہ ہو تو نرمی کرے، نہیں، قدرت تو ارض و سما ساری کائنات پست و بالا کی قدرت ہے، سب کچھ اختیار میں ہے، سب کچھ اختیار میں ہے، مگر سراپا رحمت و شفقت ہے۔ تو فرمایا سراقہ کو سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا، ان کے دور میں ایران فتح ہوا۔ کتنی مدت کے بعد ایران فتح ہوا۔